تو آج کا ہمارا موضوع ہے قدیم ہندوستان اور سزائیں۔ برِ صغیر ہندوستان کی تاریخ میں مختلف جرائم پر سزائے موت کا رواج رہا ہے۔ یہ سزائیں دو قسم کے جرائم پر دی جاتی تھیں: سماجی جرائم جن میں قتل، ڈاکہ، چوری، زنا اور اغوا وغیرہ شامل تھے۔ دوسرے سیاسی جرائم کے جن میں بادشاہ و حکومت سے بغاوت، بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش اور حکومت کا تختہ الٹنے کے منصوبے وغیرہ شامل تھے۔ سماجی جرائم کی سزائیں عدالتوں میں مقدمے کی کارروائی کے بعد دی جاتی تھیں، مگر سیاسی جرائم کے لیے کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی تھی اور اس قسم کے مقدموں کا فیصلہ بادشاہ فوری طور پر کرتا تھا اور اکثر ان جرائم کی سزا موت ہوا کرتی تھی۔ چونکہ ہمارے پاس سلاطین دہلی اور مغل دور حکومت کی معاصر تاریخیں موجود ہیں، اس لیے ان کی مدد سے ہم سزائے موت دینے کے مختلف طریقوں کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں سزائے موت کے جو طریقے رائج تھے، ان میں پھانسی، سر قلم کرنا، ذبح کرنا، زندہ دفن کرنا، دیوار میں زندہ چنوا دینا، قلعے کی فصیل سے گرا کر مارنا، ہاتھی کے پیروں تلے کچلوانا، گدھے و گائے کی کھال میں زندہ سلوا دینا، زندہ آدمی کی کھال اتارنا، وقفے کے ساتھ مختلف عضو کاٹ کر مارنا اور زہر دینا شامل تھا۔ یہ بھی دستور تھا کہ لوگوں کی عبرت کے لیے لاش کو شہر کے دروازوں، قلعے کی فصیل یا کسی ایسی جگہ لٹکا دیا جاتا تھا کہ جہاں اکثر لوگ اسے دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ بعض اوقات تشہیر کے لیے لاش کو ہاتھی کی دم سے باندھ کر شہر میں گھمایا جاتا تھا۔ اکثر سخت قسم کے سیاسی قیدیوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور ان کی لاش اس وقت تک لٹکی رہتی تھی جب تک کہ وہ گل سڑ نہ جائے یا اسے پرندے نہ کھا لیں۔ سیاسی قیدیوں کو سزائیں بادشاہ کی موجودگی میں دی جاتی تھیں۔ وہ ہاتھی جو اپنے پیروں تلے کچل کر مارتے تھے، انہیں اس کی تربیت دی جاتی تھی۔ دستور یہ ہوتا تھا کہ مجرم کو کسی تختے یا زمین پر ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا جاتا تھا اور ہاتھی اپنا ایک پیر اس کے اوپر فضا میں بلند کر دیتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی جانب سے اسے اشارہ ہوتا، وہ اس پر پیر رکھ کر اسے کچل دیتا تھا۔ اس قسم کی سزا جلال الدین خلجی کے زمانے میں سعیدی مولا کو دی گئی، جس کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ علاء الدین خلجی نے جب منگولوں کو شکست دی تو جنگی قیدیوں کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا اور انہیں ہاتھیوں کے پیروں تلے کو چلوایا گیا اور مروا دیا گیا۔ ہم اثر مورخ ضیاء الدین برنی کے مطابق اس سے اتنا خون بہا کہ تخت کے سامنے خون کا ایک دریا رواں ہو گیا۔ اکبر نے اپنے دودھ شریک بھائی اوام خان کو قتل کے جرم میں یہ سزا دی کہ اسے قلعے کی فصیل سے گرایا گیا۔ جب ایک مرتبہ گرنے سے وہ نہیں مرا تو دوسری بار پھینکوایا گیا۔ جہانگیر نے اکبر بادشاہ کی زندگی میں کسی جرم میں ایک شخص کی زندہ کھال کھنچوا دی۔ اکبر کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اسے بڑا دکھ ہوا اور کہا کہ میں نے تو کبھی کسی زندہ بکرے کی کھال نہیں کھنچوائی اور ہمارے لڑکے اتنے سخت دل ہیں کہ اپنے سامنے آدمی کی کھال کھنچواتے ہیں۔ جہانگیر ہی کے عہد میں جب اس کے بڑے لڑکے خسرو نے اس کے خلاف بغاوت کی تو بغاوت کے خاتمے پر اس کے دو ساتھیوں حسین بیگ اور عبد الرحیم بیگ کو گائے اور گدھے کی کھال میں سلوا کر انہیں گدھوں پر الٹا بٹھوا کر سارے شہر میں گھمایا گیا۔ کیونکہ گدھے کی کھال جلد خشک ہو جاتی ہے، اس لیے حسین بیگ جو اس میں سلا ہوا تھا وہ دم گھٹ جانے کے باعث مر گیا، مگر عبد الرحیم گائے کی کھال میں زندہ رہا اور بعد میں سفارش پر اس سے نکالا گیا اور معاف کر دیا گیا۔ دارا شکوہ اور اس کے بڑے لڑکے سپر شکوہ کو اورنگزیب کے حکم سے ذبح کر دیا گیا۔ لڑکے کے بعد دارا شکوہ کی لاش کو ہاتھی امائی سے باندھ کر بازار اور چوک میں گھمایا گیا۔ خانی خان کے مطابق لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر بری طرح گریہ وزاری کر رہے تھے۔ مغلوں کے آخری عہد میں اس سزا کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا تھا کہ مجرم کو توپ کے سامنے باندھ کر اڑا دیتے تھے۔ اس طرح اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر جاتا تھا۔ اس سزا کو انگریزوں نے اپنے ابتدائی دور میں بھی جاری رکھا۔ 1857 کے ہنگامے میں سیاسی باغیوں کو یہی سزا دی۔ اس زمانے میں مجرموں کو گولی مارنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ کبھی کبھی جب کسی مجرم کو سخت سزا دی جاتی تو اس صورت میں وقفے سے اس کے جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹا جاتا تھا تاکہ وہ اذیت میں مبتلا رہے۔ نتیجے کے طور پر یا تو وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر جاتا تھا یا آخر میں اس کا سر کاٹ کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا۔ ان سزاؤں کے علاوہ قیدیوں کو فوری طور پر سزائے موت تو نہیں دی جاتی تھی، مگر انہیں قلعے کے تہہ خانوں میں پھینک دیا جاتا تھا، جہاں غذا، ہوا اور روشنی کی کمی کی وجہ سے وہ سسک کر مر جایا کرتے تھے۔ ایک یورپی سیاح منوچی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہ اپنے سیاسی قیدیوں کو روز صبح پوست کی ایک خوراک دیا کرتے تھے، جس سے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر بالآخر مر جاتے تھے۔
دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی سزائے موت کو اس لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح سے سیاسی و سماجی جرائم کو روکا جائے اور اس سزا کے ذریعے لوگوں میں خوف و عبرت کے جذبات کو پیدا کیا جائے۔ مگر تاریخی حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس سزا سے نہ تو سماجی جرائم رکے اور نہ ہی حکومت بادشاہ کے خلاف بغاوتیں اور سازشیں ختم ہوئی۔ اس لیے تاریخی تجربات کی روشنی میں آج سزائے موت کو مکمل خاتمے کی بات کی جا رہی ہے۔